أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هو من هو على مثلي وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر کون ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ آج ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے کے ارادے سے ایک بنیادی موضوع کا انتخاب کیے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جو سیریز، جو سلسلے وار بیانات جاری تھے، اس کا موضوع تھا انبیاء علیہم السلام. جب ہم نے اس سیرت صالحین، سیرت انبیاء کو پائے تکمیل تک ہم نے پہنچا لیا، تو آج ہم ایک نئے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں. عزیز ساتھیوں، موضوع بڑا اہم ہے اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے. عقیدہ جو ایک مسلمان کے لیے اس کی روح سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ایک مومن کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روک سکتا ہے، لیکن عقیدے کی اصلاح میں وہ روکردانی نہیں کر سکتا. ایمان کی اصلاح، ایمان کی درستگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ورثے میں چھوڑا ہوا ہے. اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ایمان پر حملے ہوتے تھے، ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر امت کے لیے ایک صاف شفاف ایمان چھوڑا ہے. اور بعد میں جو صحابہ آئے، انہوں نے بھی اس ایمان، اس عقیدے، اس منہج کی حفاظت کی. تو ایک مومن اپنے عقیدے کی اصلاح میں روکردانی نہیں کر سکتا، آلسی پن برت نہیں سکتا، بلکہ وہ کوشاں ہوتا ہے کہ عقیدے کی وہ باتوں کو جانے جن سے اس کا ایمان بگڑ جائے، اسے جان کر اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. تو اسی کو لے کر ہم نے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. یہ بات اچھی طریقے سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ اسلامی عقیدہ بالکل صاف ستھرا آسان عقیدہ ہے، اس کے اندر کوئی پیچیدگیاں نہیں ہیں. یہ ایک عام انسان بھی اسے سمجھ سکتا ہے.
اس کے سمجھنے میں کسی کو بھی دقت نہیں ہوتی ہے، نہ ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا، وہ اپنی لونڈی کو مار رہے تھے، اپنی ایک لونڈی غلام عورت کو مار رہے تھے، غصے میں تھے، ان کا ہاتھ اٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا، کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ بعد میں وہ صحابی کو ان کی غلطی کا احساس ہوا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے میری غلطی سے باہر نکلنے کے لیے موقع فراہم کریے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو بلایا، اس غلام عورت کو بلایا، بلا کر پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا اللہ فی السماء، اللہ تو آسمان میں ہے۔ تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا اعتقها فانها مؤمنہ، اس عورت کو رہا کر دیجئے، یہ عورت تو مومن عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا تاکہ اس کے ایمان کو جانچے، کہیں وہ مشرکانہ عقیدے میں تو پڑی ہوئی نہیں ہے، یا پھر وہ منافقانہ رویہ تو اختیار کی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب کنفرم ہو گیا کہ وہ بالکل مومنوں کی طرح سادہ صاف ستھرا عقیدہ اپنے پاس رکھتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کا حکم دے دیا۔ تو اسلامی عقیدہ آسان ہے، ایمان کے اس کے 6 ارکان ہیں، اسلام کے اس کے 5 ارکان ہیں، جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اس میں ذرا برابر بھی پیچیدگیاں نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں بنیادی باتوں میں اتنی پیچیدگیاں، عام آدمی نہ اسے پڑھ سکتا ہے نہ اسے سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عیسائیت کو لے لیجیے آپ، آج تک وہ لوگ محیر ہیں کہ یہ ٹرینٹی کیا چیز ہے، 3 خدا ایک میں 3، آج تک اس کا حل نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال پوچھنا ان کے پاس غلطی ہے۔ لیکن اسلامی عقیدہ اللہ نے بالکل آسان بنایا، اور یہ آسانی اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر اس کے اندر باطل ہوتا تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کے اندر اس کی آسانیاں یہ دلیل دیتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا عقیدہ، ایمان اور منہج ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی، اور صحابہ کا زمانہ آیا، لوگوں کی تربیت ہوئی، بالکل وہی سادے سیدھے آسان عقیدے میں تھے۔ لیکن جیسے ہی عقیدے کی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوئی تو اہل علم نے کتابیں لکھی ان باطل فرقوں پر جنہوں نے نئے نئے عقیدے ایجاد کیے، دین میں، ایمان میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کیا، ان باتوں کو لے کر کتابیں لکھی، کہا کہ بھائی یہ بات یہ نہیں ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں یہ بات مروی تھی۔ تو نئی نئی باتوں کو فوراً اہل علم نے رد کیا، ان نئی باتوں کو ہمیشہ نکالنے کی کوشش کی۔ بعد میں ایک ایسا زمانہ آیا، باطل کا سیلاب آیا، نئی نئی باتیں، بدعتی باتوں کا اتنا بڑا طوفان امنڈ آیا کہ حقائق، سچا دین چھپنے کے لیے آ گیا۔ تو بعد میں اہل علم نے کہا کہ بھائی سچا عقیدہ کیا ہے، اس پہ کتابیں لکھی۔ اتنا باطل آ گیا، اتنی غلط سلط باتیں رواج پا گئی کہ حقیقت اور حق پسند دین چھپ گیا۔ بعد میں اہل علم نے کہا کہ بھئی ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان ارکان میں آپ کو یہ بات ماننا ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان ہر رکن میں یہ باتوں کو آپ کو ماننا ہے، ان باتوں میں آپ نے کہیں ماننے میں کہیں آپ کے اندر بگاڑ پایا گیا تو آپ کا ایمان درست ہو نہیں سکتا۔ بعد میں اہل علم نے کہا۔ تو یہ جو باطل فرقے جب ان لوگوں نے سر اٹھائے تو انہوں نے حقیقی عقیدے کو، حقیقی ایمان کو بالکل چھپا دیا، بالکل چھپا دیا۔ اس لیے ان فرقوں کے بارے میں جاننا، اور مشہور فرقوں کے بارے میں جاننا، اور ان کی تاریخ جاننا، اور اس کے بارے میں جانکاری رکھنا ایک بہت ہی اشد ضرورت ہے عزیز ساتھیوں۔ کس لیے؟ تاکہ ہم ہمارے عقیدے کی حفاظت کر پائیں۔ آپ کو یہ جان کر بڑا تعجب ہوگا کہ اسلامی دشمن یہود و نصارہ، انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اسلام کے اندر جو بالکل باطل فرقے ہیں، جن کے عقیدے بالکل ٹھپ ہیں،
ان کی کتابوں کو چھاپ چھاپ کے ان لوگوں کو پروموٹ کر کر کے انہوں نے اسلامی دنیا میں انہیں پھیلایا تاکہ لوگوں کے عقیدے بگڑ جائیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے اندر جو سادگی ہے، جو آسانی ہے، جو ان کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بنتی ہے، اس طاقت کو توڑنا ہے تو اس سادے سیدھے عقیدے کو توڑنا ہے، اس سادے سیدھے عقیدے کو توڑنا ہے تو انہی کے بعض فرقوں کی باتوں کو رواج دی جائے۔ اب چنانچہ اس پر عمل ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ایران شیعہ ہے، عراق کے اندر شیعوں کی حکومت ہے، مصر کے اندر ایسے عجیب و غریب فرقے ہیں، شام کے اندر عجیب و غریب فرقے ہیں، ہندوستان میں فرقوں کی کوئی کمی نہیں، جہاں کہیں بھی جائیے فرقوں کی بہتات ہے، بلکہ فرقے لوگوں نے انہیں حقیقی مسلمان سمجھ لیا، وہ جو اسلام پیش کرتے ہیں اسی کو حق سمجھ لیا۔ آج جو غیر مسلمان ہیں ہندوستان کے آپ لے لیجئے، ان کے پاس درگاہ پرستی، بڑے بڑے جو ہے حلقوں میں تعویذیں لٹکانا، ہاتھوں میں تعویذ لٹکانا ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ کیا آپ سوشل میڈیا میں نہیں دیکھتے جب بھی وہ کسی مسلمان کو پروٹری کرنا چاہے تو کیسے مسلمان کو لاتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں گنڈے، اس کے جو ہے گردن میں تعویذ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمان اور اسلام ہی کو انہی فرقوں کے فریم میں دیکھنا شروع کر دیا، بلکہ یہ فریم اتنے بڑے ہو گئے کہ اسلام سے بڑے ہونا شروع ہو گئے۔ حقیقی دین کیا ہو گیا ہے؟ چند لوگوں کے پاس رہ گیا ہے۔ اب چند لوگوں کو یہ باطل لوگوں نے کہا کہ تم نئے فرقہ ہو، تم نئے لوگ ہو۔ یہ سنیے ستم ظرفی، الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے، اسی کو کہتے ہیں کہ حقیقی دین کو تو تم نے چھپا لیا، تم نے تو اپنے پیر مشایخ کے عقیدے کو اسلامی عقیدہ سمجھ لیا، تم نے کتاب و سنت سے کبھی اپنے تعلقات قائم نہیں کیے، تم نے تو یہ کہہ دیا کہ کتاب و سنت کو سمجھنا دشوار ہے، اسے پڑھنا عام آدمی کی بس کی بات نہیں، ہم تو ہمارے پیر طریقت ان کی بات سنتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہی دین ہے۔ تم نے پورے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو تم نے سمجھا اسی کو دین سمجھایا لوگوں کو۔ یہی ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرقوں پر گفتگو کرنا، فرقوں کے حقائق کو جاننا اشد ضرورت ہے۔ بلکہ ہندوستان میں شروع ہی کے زمانے سے، بالکل شروع ہی کے زمانے سے شیعہ، ماتریدیہ، معتزلہ، اسماعیلیہ، ان لوگوں کا حملہ بالکل شروع ہی میں تھا۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں گے، جب عربوں نے حکومت کی، شروع میں 200 سال عربوں کی حکومت رہی، ان کی حکومت کے آخری میں اسماعیلیہ سارے عالم ہندوستانی، سارے عالم اسلامی میں پھیل گئے، خاص طور پر ہندوستان میں بڑی تیزی سے پھیل گئے، ان کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، یاد رکھ لیجئے آپ۔ اس کے بعد صوفیہ آئے اتنے زور و شور سے کہ انہوں نے کتاب و سنت کے اسلام کو صوفیہ اسلام کے کپڑے میں دبا دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس اعتبار سے فرقوں کے بارے میں جاننا، اس کی جانکاری رکھنا اشد ضرورت ہے۔ تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں، جو کہ ایک ایسا موضوع ہے، آگے چل کے اس کے متعلق بہت ساری باتیں دوسری مجالس میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کا پروگرام رکھے ہوئے ہیں۔ آج کی مجلس میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرقے کیسے اٹھے، وہ کیا حالات تھے، اور وہ کون سے فرقے تھے اٹھے، اور ان کی کیا کیا عقائد، ان کی کیا کیا باتیں ہیں، یہ میں مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرقوں کے بارے میں قرآن ہی میں اللہ نے کہہ دیا۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے کہا اس سے پہلے والی قوموں کے تعلق سے ان لوگوں کے اندر فرقے نکلے، ان لوگوں کے اندر فرقے نکلے، ان کی امت فرقوں میں بٹی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر بغی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے لفظ بغی کا استعمال کیا۔ لفظ بغی کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، کسی کی نفرت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، کسی کی محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا۔ تو حد سے زیادہ لمٹ کراس کرنا، اسی کو بغی کہتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا اس سے پہلی والی امتوں میں فرقے نکلے، ان کے عقیدے میں، ان کے ایمان میں بگاڑ پیدا ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی بغی، یہی حد سے زیادہ بڑھنے کی سوچ تھی۔ تو اللہ نے یہ ریزن جا بجا قرآن بتایا۔ آپ قرآن پڑھیے،
अक्सर जगह आप देखेंगे बग़यम बैनहुम। बाज़ मुफस्सिरीन ने हसदन बैनहुम की तफसीर की, जबकि बग़ी के माने आते हैं हर मामले में हद से ज्यादा बढ़ने को, हर मामले में बियॉन्ड द लिमिट्स जाने को बग़ी कहते हैं। तो अल्लाह ने कहा इससे पहले वाली कौमें, उनके अंदर फिरके निकली, ये बगावत होने की वजह से, बग़ी होने की वजह से। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान की एक आयत में कहा कि वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत के अंदर सही ईमान, सही मनहज, सही तरीक़ेकार जिस पर हमको चलना है उसकी खबर दे दी। अल्लाह ने कहा कि जिस किसी ने रसूल की मुखालफत की, जिस किसी ने रसूल की मुखालफत की और वयत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन, मोमिनीन की जो राह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई है, जिस पर मोमिनीन चल रहे हैं, जिस पर सहाबा चल रहे हैं, इस राह से अगर कोई हिटे, वयत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन, मोमिनीन की राह को छोड़कर वो कोई दूसरी राह इख्तियार करे तो क्या है? अल्लाह कहता है नुवल्लिहि मा तवल्ला, वो जिस रास्ते में जाता है हम उस रास्ते में जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसने अपने लिए गुमराही चुन ली तो रहिए गुमराही में अपने आप को बर्बाद करे। वो नुस्लिही जहन्नम, फिर हम इन्हें लेकर जाएंगे जहन्नम में, वो साअत मसीरा, और जहन्नम इंतहाई बुरा ठिकाना है। तो इसमें इस आयत के अंदर अहले इल्म ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सारी दुनिया को बता दिया कि मुसलमान वही है, मोमिन वही है, सच्चा पक्का मोमिन वही है जो सहाबा के रास्ते में चलता है। यहां पर अल मोमिनीन से मुराद सहाबा सरे फहरिस्त दाखिल होते हैं, उसके बाद जो उनकी राह में है वो सब इसमें दाखिल होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो राह दिखाई, सहाबा जिस रास्ते में थे वही रास्ता है जिसे अल्लाह पसंद करता है। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह ने कहा कि मुहाजिरीन, अंसार जो पहले पहले हिजरत करके उन्होंने सबूत दिया, और उनके बाद जो लोग आए जिन्हें ताबईन कहा गया, जो सहाबा के रास्ते में है, इनसे अल्लाह राजी है और अल्लाह से ये राजी है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सहाबा की इस मुक़द्दस जमात, इस पुर नूर जमात को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये सर्टिफिकेट दिया कि ये बिल्कुल सही रास्ते में और ये बिल्कुल सीधे रास्ते में चल रहे हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ, सराहत के साथ बता दिया कि मोमिनीन की राह क्या है, सच्ची राह क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इफ्तरक़तिल यहूद अला 71 फ़िरक़ा, यहूद जो थे वो 71 फिरकों में बढ़ गए। उनके अंदर कितने फिरके थे? 71 फिरके, 71 फिरके थे। वफ्तरक़तिन नसारा अला 72 फ़िरक़ा, ये जो ईसाई हैं इनके यहाँ 72 फिरके हैं। वसतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 फ़िरक़ा, और ये जो मेरी उम्मत है इसके अंदर 73 फिरके सर उठाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, यानी यहूद और नसारा से भी ज्यादा इस उम्मत में फिरके सर उठाने की इम्कानात हैं। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। और सहाबा के जिस्मों में लर्जा पैदा हो गया कि इतने लोग, यानी 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत जाएगा, तो वो एक कौन है या रसूल अल्लाह? क़ीला मन हिया या रसूल अल्लाह, फौरन पूछा कि कौन है वो, उनकी क्या सिफात है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जुमले में जवाब दिया कि जिस रास्ते में मैं हूं और जिस रास्ते में मेरे असहाब है। यानी जो तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में था, यही तरीका है जिसमें आप चलकर जन्नत हासिल कर सकते हैं। उन्होंने जो दीन को समझा वही सही दीन है, उन्होंने ईमान को समझा वही सही ईमान है। उसी रास्ते में चलकर जन्नत हासिल करने वाले हो, और वही राह को अल्लाह पसंद करता है, वही राह को अल्लाह पसंद करता है, क्योंकि वो ऐसा ज़माना जिसमें अकीदा अपने प्योर फॉर्म में था, बिल्कुल साफ और शफाफ था, इसमें कोई मिलावट, कोई आमेजिश, कोई मिक्सेशन नहीं था। तो वो रास्ता
اللہ نے اس کی تعریف کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو تم صحیح راستے میں چلنا چاہتے ہو تو اس راستے میں چلو جس راستے میں میرے صحابہ چلتے تھے, اور میرے صحابہ جس راستے میں تھے وہی صحیح راستہ ہے, اس کے علاوہ دوسرے راستے گمراہ کن ہیں. تو یہاں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ آپ اپنے راستے کو صحابہ کے راستے سے کمپیر کر کے چیک کر لیں. آپ ان کے راستے میں ہیں تو آپ سیدھے جنت کے جائیں گے, اگر آپ ان کی راہ میں نہیں ہیں تو آپ جنت جا نہیں سکتے. تو معلوم ہوا کہ ہر فرقے کو اس بیلنس میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. سبحان اللہ, ایک ایسا بیلنس ہے, ایک ایسا ٹچ سٹون ہے جس میں آپ رکھ کر آسانی کے ساتھ فرقوں کہہ سکتے ہیں کہ تم لوگ باطل میں ہیں. ایک شیعہ کو آپ لے لیجئے, سیدھے سیدھے صحابہ کو کافر کہتے ہیں. ایک ایسے حق میں ہو سکتے ہیں جن کے راہ میں چلنا ہے ان کو کافر کہیں تو حق میں کہاں ہے بھائی؟ خوارج ہے, انہوں نے بھی صحابہ کو کافر کہا. تو صحابہ کو ہمیشہ سے لعن طعن کیا گیا, انہیں تختی مشق بنانے کی کوشش کی گئی, اور اہل حق جیسے ہی کسی بھی فرقے کو صحابہ پر کلام کرتے ہوئے جانتے ہیں, اس سے پہلے کہ ان پر رد کرے وہ یہ جان لیتے ہیں کہ وہ گمراہ راستے میں ہیں, یہ جان لیتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح راستے میں نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے ساتھ ایک راہ بتا دی. ایک دوسری حدیث میں عرباض بن ساریہ کی مشہور حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ کی, اس میں عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, کأنہا خطبۃ مودعین, ایسا خطبہ گویا کہ وہ آخری مار دے رہے ہیں, ایسا خطبہ کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور ہمارے دل ہل گئے. تو فوراً ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودعین, اے اللہ کے رسول آپ گویا کہ ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہو, بالکل آخری نصیحتیں سنا رہے ہیں, یا رسول اللہ کیا نصیحت ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعہ, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, والسمع والطاعہ ان تأمر علیکم عبد حبشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا کہا؟ بڑی پتے کی باتیں کہی, کہا کہ میں تمہیں اللہ کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو, ہر معاملات میں اللہ سے ڈرو, چھوٹی موٹی ظاہر باطن, چلنا پھرنا, بیٹھنا اٹھنا, لینا دینا, خرید فروخت, ہر چیز میں اللہ کے ڈر کو مد نظر رکھو. اس کے بعد کہا اطاعت کرو, اگر تم پر ایک کالا کلوٹا امیر بنا دیا گیا, کالا کلوٹا حبشی امیر بنا دیا گیا, تو تمہیں ان کی سمع و اطاعت کرنی ہے, ان کی مخالفت نہیں کرنی ہے. اس کے بعد کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, اے لوگو تم پر میری سنت واجب ہے, میرا راستہ واجب ہے, اور خلفاء راشدین کا راستہ واجب ہے, عضوا علیہا بالنواجذ. آپ صاحب نے کہا کہ اسے اپنے دانتوں سے جگڑ کر پکڑو, کیونکہ انسان جب دانتوں سے پکڑتا ہے اسے چھڑانا مشکل ہے, اس کی پکڑ دانتوں کی بڑی مضبوط ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے اپنے دانتوں سے پکڑ رکھو, کیونکہ حالات ایسے آئیں گے اس راستے کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے. تو جب تک مضبوط سے نہیں پکڑو گے راستہ تمہارے پاس نہیں ٹکے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت, اور خلفائے راشدین کون ہیں؟ ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے راستے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ماننا واجب ہے, ضروری ہے. آپ صرف سنت لے کے اپنے مسائل نہیں نکال سکتے, بیچ میں صحابہ کا ہونا ضروری ہے, ان کا فہم دین کا فہم ہے. ہم جو دین سمجھے ہوئے ہیں وہ صحابہ نے ہمیں دیا ہے, یہ قرآن جو ہمارے پاس پہنچا ہے یہ صحابہ نے ہمیں دیا ہے, یہ احادیث کے مجموعے یہ صحابہ نے ہمیں دیا ہے. ہاں وہ بشر ہیں, ان کے اندر خامیاں ہیں, لیکن مجموعی طور پر صحابہ کبھی بھی دین کے معاملات میں غفلت نہیں برتے ہیں, دین کے معاملات میں جھوٹ ان سے ثابت نہیں ہے, ان میں اکا دکا خال کوئی برا عمل کرتے ہوئے نظر آتا ہے, لیکن کوئی دل کا برا نہیں ہے. تو صحابی ایک بڑا مرتبہ ہے, جب آدمی اس مرتبے میں آ جاتا ہے تو وہ جو چھوٹے قسم کی حرکتیں ہیں, یہ جو دوسرے لوگوں کی حرکتیں ہیں, اس کے پاس نہیں ہوتی. اس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی خود بخود وہ عظمت ڈال دیتا ہے اور اسے وہ مرتبے میں بٹھا دیتا ہے. تو عزیز ساتھیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف کہہ دیا کہ میری سنت کے ساتھ ساتھ آپ کو خلفائے راشدین کی سنت جاننا بھی ضروری ہے. اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو من یعش
فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ ڈھیر سارے اختلافات دیکھیں گے. میرے بعد جو زندہ رہیں گے ڈھیر سارے اختلافات دیکھیں گے. ایاکم ومحدثات الامور، اے لوگوں نئی نئی باتوں سے بچتے رہنا. فإن كل محدثة بدعة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نئی بات بدعت ہوتی ہے. لوگوں اس تعلق سے چوکنا رہو. نہ آپ کے پاس کوئی ایسی نئی بات آئے جسے صحابہ نے نہیں کیا ہو، نہ تمہارے پاس عقیدے میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا جائے. ہر نئی بات کے تعلق سے چوکنا رہنا اور بھرپور تحقیق کرنے کے بعد، جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس چیز کو اختیار کرنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. اس مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح راستہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ فرقوں میں بٹنا نہ اسے اللہ پسند کرتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو نئے نئے فرقوں سے بچنے کے لیے پوری تعلیم دی. بعض جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے نام لے کر بتائے کہ بھائی یہ آدمی آ گیا، اسے آپ بچے رہو. ابھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. تو عزیز ساتھیو، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فرقے کو سر اٹھانے نہیں دیا. اگرچہ کہ فرقہ وارانہ ذہنیت موجود تھی. فرقہ وارانہ ذہنیت موجود تھی. کیا مطلب؟ یعنی صحیح راستے کو توڑ کر ایک نئی راہ نکالنے کی کوشش رکھنے والی ذہنیت موجود تھی. اور ہمیں حدیث کے اندر دو مثالیں ایسی ملتی ہیں. ایک سب سے پہلا مسلمہ الکذاب کی مثال ملتی ہے. وہ تو آیا تھا نجد سے اسلام قبول کرنے کے لیے. اب جب وہ آیا، دیکھا کہ یہاں پر پورا معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور یہاں پر ایک فرد ہے محمد اور انہیں سب مان رہے ہیں، تو شیطان نے اسے ورغلایا. یہ تو صاف صاف اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ محمد آدھی زمین تم لے لو، آدھی زمین مجھے دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی اس بات کو سن کر سمجھ گئے کہ یہ آدمی کے اندر انتہائی شر پرستی ہے، یہ مفتن اور مفسد ہے. پہچان گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑا نہیں، کیونکہ اسے چھیڑنا اس سے زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی. کہا کہ زمین تو دور کی بات، اس چھڑی میں کا ایک حصہ بھی نہیں دوں گا میں تجھے. زمین تو دور کی بات ہے، اس چھڑی کا آدھا حصہ بھی تو لینے والا نہیں ہے. بعد میں چلا گیا ہو. اور بعد میں اس نے اتنا بڑا فتنہ برپا کیا، جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا، جھوٹی وحی کا دعویٰ کیا. اس کے آس پاس عربوں کی ایک جماعت جمع ہو گئی، اور جو لوگ زکوٰۃ دینے سے ان کا دل گھبراتا تھا وہ بھی ایک بڑی تعداد جا کر اس ظالم کے ساتھ جمع ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے 10-12 ہزار کی بڑی تعداد، ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا. عزیز ساتھیو، جو مفسد ہوتا ہے، فتنہ پرست ہوتا ہے، اس کے اندر 3 خامیاں ہوتی ہیں. اسے آپ اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے. بہت ہی پتہ ہی بات بتاتا ہوں. مفسد، مفتن اور فتنہ پرست جو ہوتا ہے، اس کے اندر 3 صفتیں ہوتی ہیں، جس کے اندر فرقہ وارانہ ذہنیت. یہ شروع میں چھوٹا اس کی شروعات ہوتی ہے، لیکن بعد میں بڑا فتنہ برپا کرتے ہیں. جتنے بھی آپ بڑے بڑے مفسدین، بڑے بڑے فتنہ کرنے والے دیکھیں گے، ان میں سے کوئی اہل علم نہیں تھا. پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ ان کے اندر جہل ہوگا، جاہل ہوں گے. مطلب یہ کہ ایک شریعت نہیں پڑھے ہوں گے، نہ انہوں نے کبھی کتاب و سنت کسی اہل علم کے پاس پڑھا ہوگا، بلکہ یہ اپنے انداز میں جو سمجھے ہیں اسی کو دین سمجھے ہوں گے، اور ان کے پاس جہل زیادہ ہوگا. اسی لیے دیکھیے بڑے بڑے فرقے کے ائمہ، جعد بن درہم، صفوان بن جہن، معبد الجہنی، عمرو بن عبید، آپ نام لے لیجئے. ان لوگوں نے بڑے بڑے، ابھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے فتنے، بڑے بڑے فرقوں کے بانی ہیں. ان میں سے کوئی اہل علم نہیں. اپنے زمانے میں کسی بھی اس میں یہ اہل علم علماء نہیں تھے، بس یہ نوجوان تھے. انہوں نے کچھ سوچا، کمپیئر کیا، ادھر ادھر کی باتیں ڈالی اور سوچا کہ یہی دین ہے. تو پہلی صفت ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر جہل ہوگی. یہ اہل علم سے مل بیٹھنا پسند نہیں کریں گے اور لوگوں کو روکیں گے، کہیں گے کہ آپ اہل علم کے پاس مت جائیے، کیونکہ وہاں جائیں گے تو انہیں صحیح راہ، صحیح روشنی مل جائے گی. اس کے بعد یہ اپنے فتنے ٹھونس نہیں سکتے. اہل علم ایسے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ جب یہ اہل علم کے سامنے آتے ہیں تو بالکل چوزا بن جاتے ہیں.
ان کے پاس نہ کوئی بات ہے پیش کرنے کی، نہ ان کے پاس سلیقہ ہے، نہ انہیں عربی زبان آتی ہے، نہ کتاب و سنت کبھی پڑھے ہیں. یہ تو چند افکار، چند سوچ تھے، انہوں نے سوچ لیا اور اس میں انہیں کچھ نیا نظر آیا. انہوں نے سمجھا کہ یہ میری کریٹیوٹی ہے، یہ میری ذہن کی پیداوار ہے، اور اس میں خوش ہوئے. اب اس میں ان کے اندر اتنا ذوق پیدا ہوا کہ یہ چیز لوگوں کے درمیان رکھنے کے لیے تیار ہو گئے. تو پہلی صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جاہل ہوں گے، یہ کوئی دین پڑھے لکھے نہیں ہوں گے. اور آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے جو بڑے بڑے بانی ہیں یہ سب جاہلوں میں شمار ہوتے ہیں، کوئی اہل علم میں شمار نہیں ہوتا. کسی نے کبھی حدیث کا درس نہیں لیا، نہ حدیث کا درس دیا، نہ وہ مفسرین میں شمار ہوتے ہیں، نہ وہ فقہا میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ ان کا شمار علم سے ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ نوجوان طبقہ ہوتا ہے جو اپنے انداز سے دین سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. پہلی صفت جہل. نمبر دو ان کے اندر ایک عجیب و غریب گھمنڈ ہوگا. کیا ہوگا؟ عجیب و غریب تکبری ہوگی. یہاں معاملہ ایسا ہے کہ 20-25 سال احادیث قرآن تفسیر پڑھنے کے باوجود ایک مسئلے میں گفتگو کرنے کے لیے اہل علم لرزہ برندام ہے نا، سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے ہیں. اب ان کے پاس یہ ہے کہ کل ملا کے 2-3 حدیثیں پڑھیں، لیکن لمبی لمبی زبانیں چلتی ہیں ان کی، کھول کے فتوے دیتے ہیں، انہیں کے گال میں جون تک رینگتی نہیں، انہیں ڈر بھی نہیں، چلتے رہتا معاملہ، سمجھتے ہیں کہ مسائل ہے چلو بولتے جاؤ. عجیب و غریب گھمنڈ ہے نا، تکبری ان کی ہوتی ہے. یہ تکبری کی بنیاد ان کی جہل ہے، نہیں جاننے کی وجہ سے. خالی بجا، خالی گھڑا، باجا بڑا ہے نا. جو خالی گھڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ آواز کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے علم نہیں لیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ جو میں جانتا ہوں وہی علم ہے. تو دوسری صفت ان کے اندر عجیب و غریب گھمنڈ، عجیب و غریب جرت ہوگی. سیدھے سیدھے قرآن کے آیت میں کلام کریں گے، ڈریں گے نہیں کسی، سیدھے سیدھے احادیث میں گفتگو کریں گے، نہ کسی کے پاس جا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ابھی چند مثال آپ کے سامنے آئیں گی کہ کیسے ایسے ظالموں کو ائمہ نے کیسے روکا، اس کی مثال آپ کے سامنے آئیں گی. نمبر 3، تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس تقوی کی کمی ہوگی، اللہ کا ڈر بہت ہی کم ہوگا. اگرچہ کہ ظاہری طور پر بات چیت میں، رہن سہن میں آپ کو تقوی جیسا نظر آئے، لیکن ان کے دل میں تقوی بہت ہی کم ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ علی بن ابی طالب نے یمن سے چند سونے کے سکے بھیجے بطور مال غنیمت. جیسے ہی وہ سکے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد سے جو لوگ آئے تھے انہیں بلایا اور ان کے درمیان تقسیم کیا. مہاجر و انصار کے بعض لوگوں کو غصہ آیا، ان کے دل میں تھوڑی غم پیدا ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی، یہ لوگ ابھی ابھی اسلام قبول کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان پیسوں کے ذریعے سے ان کا ایمان ثابت ہو جائے. تو بعد میں انہیں بات سمجھ میں آ گئی، وہ خاموش رہ گئے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سونے کے سکے ان کے درمیان بانٹے تو ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر پتا ہے اس نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، دیکھیے یہ جرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس نے کہا یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد انصاف کرو. کیا مطلب؟ آپ نے جو کیا اس میں انصاف نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، کہا ویلک، اے آدمی تیرے لیے بربادی ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں تو کون کرے گا انصاف؟ کیا تم لوگ مجھے امین نہیں مانتے جبکہ آسمان والے نے مجھے امین مانا ہے؟ آسمان والے نے میری امانت داری کو قبول کیا ہے، تم میری امانت داری پر غور و خوض کر رہے ہو، سوچ رہے ہو. یہ مطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ آدمی خاموشی سے اپنا چہرہ جھکا لیتا ہے اور اس کے بعد چل دیتا ہے. تو وہاں پر خالد بن ولید کھڑے تھے، بعض روایتوں کے مطابق عمر بن خطاب کھڑے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اذنی اضرب عنقہ، کہا ہے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے اس آدمی کی سر مار دیتا ہوں، اس نے کفر کہا ہے. دیکھیے انہوں نے جوش میں نہیں کہا کہ سر مار دیتا ہوں، انہیں معلوم ہے کہ یہ جو کہا ہے کفر ہے. اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ امانت دار نہیں ہیں، تو اس نے پورے وحی میں کلام کر دیا، پورے اللہ کے کلام میں کلام کر دیا، شک پیدا کر دیا. تو یہ کہاں سے مومن رہے گا؟ اس کا تو سر قلم کرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو. اس کے بعد بڑی پتے کی بات بتائی، کہا یخرج من ضئضئ ھذا قوم یقرؤون کتاب اللہ لا یجاور حناجرہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو آپ سوچ دیکھ رہے ہو نا، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ فرقہ وارانہ سوچ
اسی زمانے سے تھی. یہ جو سوچ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ سے ہٹ کر دوسری راہ, کتاب و سنت کی راہ سے چھوڑ کر دوسری راہ کی تلاش, ان کے پاس بھی حق ہو سکتا ہے, ان کے پاس بھی حق ہو سکتا ہے, وہ بات بھی اچھی ہے, فلاں بات بھی اچھی ہے. یہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھنے کی جو خواہش, جو ذہنیت پیدا ہوتی ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی کہ ایسے لوگ پنپ نہیں پائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر امت کو چیتاونی دے دی کہ دیکھو یہ جو جا رہا ہے نا, یہ جو سوچ ہے, یہ سوچ والے میرے جانے کے بعد آئیں گے اور یہ ایسی قوم ہوں گے کہ یہ خوب قرآن پڑھیں گے, ایسا قرآن پڑھیں گے کہ تمہیں شرم آئے گی, ایسی نماز پڑھیں گے کہ تمہاری نماز کو دیکھ کر شرم کرو گے. اتنے بڑے دیندار, جبے قبے, بڑی ٹوپیاں, بڑی داڑیاں ہوں گی ان کی, سیدھی سی بات ہے نا, تمہیں شرم آئے گی کہ کیا دین ہے یہ. ایسے لوگ آئیں گے, لا یجاوز حناجرہم, جبکہ قرآن ان کے حلقوں کے نیچے نہیں اترے گا. قرآن جو ہے, کیا مطلب حلقوں کے نیچے نہیں اترے گا؟ معنی یہ کہ صرف آیتوں سے ان کا تعلق ہے, اس کا فہم, اس کا منہج, اس کا طریقہ, اس کی تعلیمات, اسے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہوگا. ظاہری طور پر ان کا دین ہوگا, تو ظاہری طور پر حلق کے نیچے نہیں اتریں گے. اور دوسری حدیث میں آپ صاحب نے کہا حدثاء الاسنان, یہ اکثر نوجوان ہوں گے, یہ اکثر نوجوان ہوں گے. بعض روایتوں میں ان کے سر میں بال نہیں ہوں گے, تقوی کے مانند یہ بالوں کو منڈا کے اپنے تقوی کا مظاہرہ کریں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یمرقون من الدین کما تمرق السهم من الرمیہ, کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ دین سے اتنی تیزی سے نکل جائیں گے جیسے ایک تیر شکار کے سینے کو چاک کر کے نکل جاتی ہے. ایک تیر شکار کے سینے کو جیسے چاک کر کے اس طرف سے نکل جاتی ہے, ویسے اس تیزی سے یہ دین سے باہر نکل جائیں گے, کیونکہ دین سے ان کا تعلق ظاہری تھا, کچا دھاگا تھا, خوبصورت کچا دھاگا, کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کے بعد دیکھیے کیا کہا, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کو قتل کریں گے, بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں, ان کا خون خرابہ, شور شرابہ, ان کی تخریب کاریاں سب مومنین کے درمیان ہوں گی, دوسروں سائڈ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مومنین ان کے لیے سبجیکٹ ہے, انہی کو مارنا, انہی کو باطل سمجھنا, یہی ان کے اندر جوش ہوگا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لئن ادرکتہم لأقتلن قتل عاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا کی قسم, اگر میں ان کے زمانے میں زندہ رہوں گا تو انہیں جیسے عاد کو برباد کیا گیا ویسے میں انہیں قتل کر کے برباد کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے. ایسے لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ انتہائی فتنے باز ہوں گے. تو میں نے آپ کو بتایا 3 نقطے ہمیشہ یاد رکھیے. ان کے پاس جہل ہوگا, اہل علم سے لوگوں کو دور کریں گے, علم سیکھنے سے لوگوں کو دور کریں گے, اپنی باتوں کو کہیں گے کہ یہی حق ہے اور کسی بھی عالم کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. نمبر 2, عجیب و غریب گھمنڈ ہوگا, ہوں گے نوجوان بڑے بڑے اہل علم کو لتاڑیں گے, بڑے بڑے اہل علم کا کہ وہ کیا بڑے عالم کی, ان سے بڑے کیا جی, سب کی عزت میں توہین کریں گے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور نمبر 3, ان کے دل میں دین کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ ایسے ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, بڑی بڑی تقریریں, بڑی بڑی جوش کی باتیں, کیا نہیں انہوں نے کیا. صرف 2-3 مہینوں کے بعد ہم نے انہیں دیکھا, نہ ان کے چہرے میں داڑھی ہے, نہ ان کے پاس دین کا نام کا کچھ چیز ہے, سب کچھ انہوں نے بلا دیا. ایک نوجوانی کا جوش تھا, انہوں نے دکھایا, اس کے بعد واپس وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے, اس راستے میں آ گئے. تو عزیز ساتھیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فرقہ وارانہ ذہنیت تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے اسے ٹیکل کر دیا. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جھوٹا نبی تھا, اس نے جب پورا سر اٹھایا تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تمہارے لیے تیار ہوتا ہوں. اور ابوبکر صدیق نے اپنے عمدہ لوگوں کو میدان میں اتارا. شروع میں گئے, جھوٹے نبی کے پاس ہار گئے, بعد میں خالد بن ولید کو بلایا اور زبردست لشکر دے کر کہا کہ ان میں سے کوئی مائی کا لال بچنا نہیں چاہیے. تو خالد بن ولید خدا کا قہر بن کے ان ظالم پر ٹوٹ پڑے, اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں بہت بڑی تعداد شہید کر دی گئی. اس کے بعد جھوٹے نبی کو ختم کر دیا گیا. اس لڑائی میں, یہ نقطے کی بات ہے, اس لڑائی میں 70 علماء, 70 قراء,
شہید کر دیے گئے. اس سے پہلے مشرکین سے لڑائیاں ہوئی, اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا. یہ نقطہ یاد رکھیے, جب بھی باطل فرقوں سے لڑائیاں ہوتی ہے مومنین کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. ان باطل فرقوں سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. یہود و نصارہ مشرکین سے زیادہ باطل فرقوں کے ذریعے سے نقصانات ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس لڑائی میں 70 شہید کر دیے گئے, 70 قرہ 70 علماء. بعد میں عمر بن خطاب نے رائے دی تو قرآن کو لکھنے کا نظریہ سامنے آیا. اب اس کے بعد عمر بن خطاب کا زمانہ آیا. ابوبکر صدیق کا زمانہ 2.5 سال کا تھا, اور ابوبکر صدیق نے ان تمام لوگوں کو زبردست نپٹا اور انہیں دبایا اور ٹھیک ٹھاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لوگوں کو کھینچ کر ڈالا. بعد میں زمانہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا, 10 سال کی حکومت, 10 سال 9 مہینے ایگزیکٹلی. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی کی کیا چلتی ہے, جب بھی سر اٹھائے عمر بن خطاب نے ان کے سروں میں ہتھوڑے مارے. یہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا. واقعہ کس کا ہے؟ سبیق بن عسل کا ہے. ایک آدمی تھا سبیق بن عسل, یہ آیا تھا بصرہ سے, کوفہ سے, اور اس نے وہی 3 اوصاف اس کے اندر تھے. اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا, قرآن کی آیتیں پڑھتا اور سمجھتا کہ یہی سمجھ ہے جسے کسی نے نہیں سمجھا. میں بالکل یونیک ہوں, میرے اندر انونشن ہے, کسی کے پاس انونشن نہیں ہے. ایسے سر پھروں کے پاس یہ سوچ ہوتی ہے نا. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف کسی سے سننا نہیں چاہتے. کہتے ہیں کہ یہ میرا انونشن ہے, آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے آپ صحیح نہیں ہیں. اور ایسے کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, سبحان اللہ, کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کچھ بھی نہیں, رات میں انہوں نے سوچا, صبح کہا کہ یہی اسلام ہے. بھائی کچھ تو پڑھ لو, کچھ تو جان لو. کہیں گے نہیں, سب کچھ میں نے پڑھ لیا, سب کچھ میں نے دیکھ لیا. بھائی تمہیں کچھ آتا ہے؟ نہیں, کچھ تو نہیں آتا, عربی نہیں آتی, نہ میں تفسیر جانتا ہوں نہ فقہ جانتا ہوں. تو پھر کیا معلوم ہو گیا؟ نہیں, سب مجھے معلوم ہو گیا, ہے نا. یہی لوگ خطرناک سر پھیرے ہوتے ہیں. تو ایسے قسم کا سر پھیرا تھا سبیق بن عسل. اب اس نے کیا کیا, یہ تقدیر کے مسئلے کو لیتا, عجیب و غریب سوالات کھڑے کرتا. یہ پوچھتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ملائکہ کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ چاہتا تو پوری دنیا چلا سکتا ہے, تو پھر ملائکہ کیوں جان لیتے ہیں, ملائکہ کیوں جو ہے وہی لے کر آتے ہیں, یہ ملائکہ کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی ویسی تقدیر کی باتوں کو لیتا, لوگوں کے اندر فتنے ڈالنے کی کوشش کرتا. اب یہ کہاں ڈالتا ہے؟ یہ جاتا ہے بازاروں میں, مسجدوں میں, نکڑوں میں, کوچوں میں, جہاں عام لوگ کھڑ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, ہے نا, جہاں عام لوگ کھڑ کے اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہاں یہ جاتا ہے, جا کے نئی ایک چیز کوئن کرتا ہے. سننے والے, جیسے کہا جاتا ہے جب بھی نئی چیز آئے لوگ اسے پسند کرتے ہیں, ہے نا. کوئی موبائل کا نیا ماڈل آئے تو لوگ اسے فوراً خریدتے ہیں. انسان کی طبیعت ہے نئی چیز کو فوراً لے لیں. تو نئی چیز ڈالتے, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نئی چیز ہے, ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھ لیجئے نئی چیز بہت اچھی ہے, اسے استعمال میں لانا بہت اچھی چیز ہے, لیکن یاد رکھ لیجئے دین میں نہیں, دنیا میں کر لیجئے. آپ آئی فون نہیں, آپ جو ہے کے فون استعمال کریے, زیڈ فون استعمال کریے, ہے نا. آپ 15 پرو نہیں, آپ 500 پرو استعمال کریے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ زمین نہیں, آپ جائیے اسپیس اسٹیشن میں رہ جائیے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ مارس میں بنگلو بنا لیجئے, وینس میں اپنے جو ہے سوئمنگ پولز بنا لیجئے, سب صحیح ہے, سب جائز ہے. لیکن دین میں نئی بات نہیں چلے گی, کیونکہ بتا دیا گیا صحابہ کا راستہ ہی جسے اللہ قبول کرتا ہے. تو صحابہ کا راستہ ہمارے دین کے لیے کافی ہے. البتہ دنیا جہاں تک حلال کی بات ہے آپ ترقی کرتے جائیے, کوئی مسئلہ نہیں. اسلام اس میں کوئی روک ٹھاک نہیں لگاتا, دین میں نہیں. تو یہ جو سبیق بن عسل تھا, یہ لوگوں کے پاس جاتا, نئی باتیں شروع کرتا دین کے تعلق سے, اور اس کے بعد ماشاءاللہ تبارک اللہ لوگ اسے سننا شروع کیے. لوگوں نے کہا کہ بھائی سبیق بڑی اچھی باتیں بتاتا ہے. اس کے آس پاس لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. اس کی بدنصیبی تھی کہ یہ عمر بن خطاب کے زمانے میں تھا, ہے نا. کوئی دوسرا زمانہ ہوتا تو سکے چل جاتے, لیکن یہ عمر بن خطاب کا زمانہ تھا. خبریں پہنچی عمر بن خطاب کے پاس کہ بھائی نیا ایک آئٹم مارکیٹ میں آیا ہے نا, لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. تو عمر بن خطاب نے فوراً لوگوں سے کہا کہ اسے لے کر آؤ. لوگ گئے, اتفاقاً نہیں ملا وہ. تو 2 مرتبہ لوگوں کو بھیجا, نہیں ملا. تو عمر بن خطاب خار کھائے بیٹھے, غصے میں ہیں. ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہیں کہ ایک صاحب مجلس میں داخل ہوئے, یہ جبہ قبہ بڑی ٹوپی پگڑی وغیرہ پہن کر وہ مسجد میں داخل ہوئے, اور با ادب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بازو بیٹھے. جسے کہا جاتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے کو بگڑایا اور اب آ گیا بڑے کو بگڑانے کے لیے, ہے نا. اب عمر بن خطاب کے بازو بیٹھا,
بیٹھ کر کہا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین میرا نام سبیق بن عسل ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا تم سبیق ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کچھ بحث نہیں، فوراً آدمی کو بلایا، پولیس کو بلا کے کہا کہ اسے لے کر جاؤ، ایک دن فل دھلائی کرو، کل لے کر آنا اسے۔ اب لے کر جا کے ایک دن مارے اسے، ہے نا، 2-3 جھاڑ ایک دن مارے، اور دوسرے دن اسی وقت لائے۔ عمر بن خطاب نے پھر اسے دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا کہ نظر میں ابھی وہ جھکاؤ نہیں، طبیعت میں ابھی ہے نا وہ مرمراپن ختم نہیں ہوا، کہا کہ اور ایک دن ایکسٹینشن۔ پھر گئے، پھر دوسرے دن خوب دھلائی کیے، تیسرے دن پھر حاضر کیے، تیسرے دن دیکھا نہیں ابھی آدمی جو جھکا نہیں ہے، پھر کہا کہ جاؤ۔ جب 3 دن تک خوب دھلائی ہوئی، خوب پٹائی ہوئی، مار پڑا، تو ایسے لوگوں کو عقل آتا ہے، ایسے لوگوں کو بڑے بڑے علماء نہیں سمجھا سکتے، بڑے بڑے علماء۔ ایک عالم سے جیت سکتا ہے، ایک عالم جاہل سے کبھی جیت نہیں سکتا۔ بڑے بڑے علماء انہیں نہیں سمجھا سکتے۔ انہیں کون سمجھا سکتا ہے؟ چھڑی، بیلٹ، لکڑی، ایسی چیزیں جو ہے یہ زبانیں سمجھتے ہیں، اور عمر بن خطاب ان لوگوں کے علاج کو جانتے تھے۔ اس لیے پہلے گفتگو نہیں کہ پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے، تم نے کیا سمجھا، نہیں کہا، نہیں جانتے ہیں ایسے بیماروں کے لیے ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو ٹریٹمنٹ جب بھرپور ٹریٹمنٹ ہوئی، جب چوتھے دن آیا تو پورا ٹوٹا ہوا تھا۔ پھر کہا اب آؤ بیٹھو گفتگو کریں گے۔ بٹھا کے کہا کہ اگر تمہیں دین کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہمارے پاس علی بن ابی طالب ہے، ہمارے پاس زید بن ثابت ہے، ہمارے پاس عبداللہ بن عمر ہے، ہمارے پاس عبداللہ بن عباس ہے، ہمارے پاس کون نہیں ہے؟ دین کے بڑے بڑے سرغنے موجود ہیں، ان سے تم نے کبھی سوال نہیں کیا، جاتے ہو عام لوگوں سے پوچھتے ہو، فتنہ کرنے کا تمہارا ارادہ ہے۔ اور اس کے بعد اور غصہ عمر بن خطاب کا ختم نہیں ہوا، کیوں جانتے ہیں ایسے چیزوں کو کیسے دبوچنا چاہیے، ہے نا، ہے نا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تقوی کی وجہ سے ان کے اندر اتنی دور اندیشی دیتا ہے، اتنی بعد نظری ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کا معال یہ لوگ کہاں ختم ہوں گے جانتے ہیں، اس لیے انہیں ایسے دبوچا کہ پھر کب سر نہیں اٹھائے۔ فوراً اس کے بعد بصرہ کو خط لکھا، وہاں کے گورنر سے کہا کہ سبیغ بن عسل کو بھیج رہا ہوں، اسے کمپلیٹ اس کے ساتھ بیکاٹ، کوئی اس کے بازو نہ بیٹھے گا، نہ اسے کوئی گفتگو کرے گا، نہ اسے سلام کرے گا۔ تو 6 مہینے 7 مہینے کے بعد وہاں سے کوفہ کے گورنر نے واپس عمر بن خطاب کو خط لکھ کر کہا کہ اے امیر المومنین، سبیغ بن عسل کی حالت تو ایک ایسی اونٹ کی ہو گئی ہے جس کے چمڑے میں الرجی آ گئی ہے۔ جب اونٹ کو الرجی آتی ہے دوسرے اونٹ سے قریب نہیں جماتے، وہ الگ ہو جاتا ہے، بعد میں بھیڑیا کھا لیتا ہے اسے۔ تو بالکل سبیغ بن عسل کا معاملہ ویسے ہو گیا ہے، اب وہ بالکل درست ہو گیا ہے، اللہ کر کے آپ اس بیکاٹ کو لفٹ کر لیجئے۔ تو عمر بن خطاب نے لفٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد سبیغ بن عسل کے اندر شیطانی وسوسے، یہ انونشن سے ڈسکوریاں، یہ سب ختم ہو گئی۔ اب صرف جو ہے وہ بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ جب زمانہ علی بن ابی طالب کا آیا تو خوارج جا کے اسے چھیڑے، لیکن ٹریٹمنٹ جو ملی تھی، ہے نا، یہ کہتے ہیں زبردست علاج، ہے نا۔ تو سبیغ بن عسل نے ہاتھ اٹھا کے عمر بن خطاب کے حق میں دعا کی، کہا کہ اللہ انہیں جنت دے، انہوں نے مجھے صحیح راستہ دکھایا، اب میں تم لوگوں کے باتیں میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو عمر بن خطاب نے ایسے دبوچا، ایسی ہتکڑی ماری کہ اس کے بعد کوئی فتنہ نہیں، 10 سال تک چوں چرا نہیں، بس ترقی ہے بس۔ اس کے بعد عثمان بن عفان کا زمانہ آیا، شروع کے 6 سال بالکل پرامن کے تھے، بعد کے 6 سال فتنوں سے بھر گئے۔ اس زمانے میں عثمان بن عفان کے زمانے میں ایک بہت بڑا مفسد، ایک بہت بڑا مفتن، ایک بہت بڑا فرقے وارانہ ذہن رکھنے والا، جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا الیہودی، وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ یمن میں رہتا تھا، وہاں سے اسلام قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنی شیرین زبانی، ہے نا، بات چیت بڑی نرم تھی، اور اس کے بعد کس سے کیا بات کرنا جانتا تھا، لوگوں کے درمیان کیسی گفتگو کرنا جانتا تھا، کون کیسی ذہنیت ہے، اس کے پاس کیسی بات پیش کرنی ہے، یہ اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ اس نے اپنے فتنے کو ان صلاحیتوں کے ذریعے سے بڑھایا، اور اس نے اتنا بڑا فتنہ برپا کیا، اتنا بڑا فتنہ برپا کیا کہ یہ کوفہ میں اس کے بڑے بڑے فالوورز بن گئے، مصر میں اس کے بڑے بڑے فالوورز بن گئے، یمن میں اس کے بڑے بڑے فالوورز بن گئے۔ صرف عثمان بن عفان سے گفتگو کرنے کے لیے یہ فرقے کے 4000 لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 4000 لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ تصور کریں کہ اس نے کتنا بڑا فتنہ برپا کیا ہوگا۔ یہ کہتا کیا تھا؟ اس نے ٹارگٹ بنایا عثمان بن عفان کی شخصیت کو، ان کی شخصیت کے خلاف ہمیشہ بولتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ یہ خلافت کے قابل نہیں، ہے نا، یہ حکومت چلانے کے قابل نہیں،
یہ بالکل نرم آدمی ہیں، انہوں نے فلان چیز چھوڑ دی، یہ اپنے رشتہ داروں کو قریب کرتے ہیں، اپنے قبیلے والوں کو قریب کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دور کرتے ہیں. تو ایسی ویسی باتیں کہہ کے عثمان بن عفان کو اس لوگوں نے ان کے سینے کو چھلنی کر رکھا تھا. اور بالعکس علی بن ابی طالب پر غلو. یہ پہلا آدمی ہے جس نے صاف صاف کہا علی خدا ہے، نعوذ باللہ. علی کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ علی ہے، علی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. صاف صاف کہنے والا یہ آدمی تھا. تو علی بن ابی طالب کے حق میں غلو، یہ کہا کہ یہی وصیت ہے، انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننا تھا. ابوبکر، عمر، عثمان تینوں نے ان پر ظلم کیا، ان سے خلافت چھین لی، تو یہ تینوں گنہگار ہیں. یہ کہنے والا پہلا آدمی یہی تھا. یہ سوچ انٹروڈیوس کرنے والا پہلا آدمی یہی عبداللہ بن سبا تھا. تو اس کے فالوورز کو علی بن ابی طالب کے زمانے میں سبائیین کہا گیا. کیا کہا گیا؟ سبائیین کہا گیا. لیکن انہوں نے بعد میں سر اٹھایا. ان سے پہلے سر اٹھانے والے تھے خوارج تھے. تو اسلام کا سب سے پہلا فرقہ جو منظم طور پر اپنے آپ کو ایک حیثیت جماعت پیش کیا، بحیثیت جماعت پیش کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ کرنے والا سب سے پہلا فرقہ خوارج کا فرقہ تھا. اس کے بعد یہ سبعین کا فرقہ سر اٹھایا. تو چلیے بات آگے بڑھائیے. عثمان بن عفان کا قتل انہی فرقوں والوں کی وجہ سے ہوا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عثمان بن عفان لائق نہیں، تو سیدھے ان کے پاس جائیں اور جا کر ان سے سوالات پوچھیں، اگر وہ جواب نہیں دیں تو انہیں قتل کر دیں. تو نکل کر آتے ہیں 4000 کی تعداد. عثمان بن عفان سے ان کی گفتگو ہوتی ہے. عثمان بن عفان ان کے لیے تشفی بخش جوابیں دیتے ہیں، انہیں مطمئن کرا دیتے ہیں. اور جب واپس جا رہے تھے تو اتفاقاً جب یہ قافلہ جا رہا تھا، ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کو پکڑا جس کے پاس چھٹیاں تھیں. جب چھٹیوں کو کھول کر دیکھا گیا تو اس چھٹی میں مصر کے گورنر کو یہ لکھا گیا تھا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں، یہ جیسے ہی مصر پہنچے ان سب کو شہید کر دو، قتل کر دو. نیچے عثمان بن عفان کی سیل اور سائن تھا. تو انہوں نے یہ خط دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم ان سے گفتگو کیے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ لوگ واپس آئے اور اس کے بعد انہوں نے اس بار بات چیت کرنا نہیں چاہی. اس بار انہوں نے عثمان بن عفان کو قتل کرنا چاہا. انہوں نے پورے مدینے کو جلایا، ان کے گھر کو اپنے حصار میں لے لیا. لوگ جا کے عثمان بن عفان سے اجازت پوچھے کہ آپ اجازت دیں تو ہم انہیں مار دیتے ہیں. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین ہے اور یہ مسلمان ہے، میرے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کے خون کو بہانا میں پسند نہیں کرتا. انہیں سمجھایا جائے گا، انہیں روکا جائے گا، لیکن تلوار کے جواب میں تلوار استعمال ہم نہیں کریں گے. اور بعض مورخین نے کہا عثمان بن عفان جان چکے تھے کہ مدینے میں جو اکثر ہیں، جو مین لوگ ہیں، وہ حج پج گئے ہوئے ہیں اور مدینہ اکثر خالی ہے. اگر ان فتنے والوں سے مقابلہ ہو جائے تو ہمارے بڑے بڑے لوگ شہید ہو جائیں گے، تو امت کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اس لیے خون خرابہ کرنے میں کوئی حل نہیں، ان سے بیٹھ کے گفتگو کرنے میں ہی حل ہے. لیکن یہ لوگ وہ تھے جو بیٹھ کے گفتگو کرنا نہیں چاہتے تھے. ہر ممکن کوشش کی کہ عثمان بن عفان کو قتل کیا جائے. تو عثمان بن عفان کے گھر کو صحابہ نے، سعد بن ابی وقاص نے، عبد الرحمن بن عوف نے اور بڑے بڑے صحابہ نے اسے بھرپور حصارت دی، حفاظت کی. لیکن آخر کار ظالم ان کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں ان کے کمرے میں قرآن پڑھتے ہوئے انہیں ان لوگوں نے شہید کر دیا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے بعد ہی فرقے سر اٹھاتے ہیں، یاد رکھ لیجیے. اسی لیے کہتے ہیں دم عثمان ہمیشہ مسئلہ رہا، خون عثمان ہمیشہ مسئلہ رہا. ان کے خون کے بعد ہی مختلف فرقوں نے سر اٹھایا. اب ہوا کیا؟ عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے. اب لوگ علی بن ابی طالب کو لوگوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین بن جائیے. شروع میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اور علی بن ابی طالب سے بہتر کوئی آدمی اس زمانے میں زندہ نہیں تھا. سب سے افضل آدمی تھے وہ اس وقت زمین میں. تو لوگ گئے، انہیں کہا، مجبور کیا. بعد میں وہ خلیفہ بننے کے لیے تیار ہو گئے. 4 سال 9 مہینے ان کی خلافت تھی، پوری کی پوری فتنوں میں بھری پڑی تھی. یہی یہ جو عبداللہ بن سبا کے جو لوگ تھے، انہوں نے گھوم گھوم کے خوب فتنہ برپا کیا. تو علی بن ابی طالب کے زمانے میں 3 بڑے لڑائیاں شروع ہوئی. پہلی لڑائی معرکت صفین کے نام سے،
معاویہ اور علی بن ابی طالب کے درمیان، اور معاویہ علی بن ابی طالب کے درمیان اختلاف یہ ہو گیا تھا، علی بن ابی طالب نے کئی لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنی عمارت چھوڑ دو، ہم عمارت کو ری آرگنائز کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ عمارت تو چھوڑیے، پہلے عثمان کے قاتلین کو سزا دیجیے، اور آپ کے لشکر میں قاتلین عثمان کی بڑی تعداد ہے، اور وہ سچ تھے۔ علی بن ابی طالب جب پوچھتے کہ بھائی عثمان کا قتل کس نے کیا، تو ان کی آدھی لشکر ہاتھ اٹھاتی تھی۔ تو علی بن ابی طالب کو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کیسے ٹیکل کریں، اور مسئلے ان کے قابو سے باہر جا رہے تھے۔ تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نہیں، تھوڑا رک جائیے، ہم یہاں پر دوسرے مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اب ان باتوں کو جو ہے بیچ کے لوگوں نے اتنا بھانپ دیا، اتنا اسے اشتعال دیا کہ آخر کار ایک لڑائی کی صورت اس نے اختیار کر لی۔ معاویہ اور علی بن ابی طالب کے درمیان معرکۃ فی الصفین پیش آتا ہے۔ اس لڑائی کے بعد خوارج فرقہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس لڑائی میں ہوا کیا تھا دیکھ لیجئے، یہ جو عبداللہ بن سبا کے لوگ تھے، انہی میں سے خوارج فرقہ نکلا، انہی میں سے شیعہ نکلا، جبکہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ دونوں یہ صاحب کے ایک قول کو ان لوگوں نے لے لیا اور دوسرے قول کو ان لوگوں نے لے لیا، تو سب کا ایجاد کردہ یہی تھا۔ اب ہوا کیا، صفین کی لڑائی کے بعد خوارج نے سر اٹھایا۔ ہوا کیا تھا، صفین کی لڑائی میں علی بن ابی طالب نے بیچ میں ایک کامن پرسنالٹی کو مان لیا، جسے تحکیم کہا گیا، کہ علی بن ابی طالب کی طرف سے ایک آدمی، معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک آدمی، بیچ میں کامن آدمی بیٹھ کے فیصلہ کرے گا۔ تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، وہاں سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو علی بن ابی طالب کے پاس لشکر میں یہ جو سبعین کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ علی تم تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تم کیسے اسے مان سکتے ہو جبکہ حکم اللہ کا چلے گا۔ ایک دم آڑی بات ہے نا، جو فرقے والے ہوتے ہیں وہ اپنی بالکل آڑی بات ڈالتے ہیں۔ عقل مند لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کے کھوپڑی میں خالی ہے کچھ، ہے نا۔ یہاں کیا چل رہا ہے، یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، یہاں پر فیصلے دونوں کے جھگڑوں کو سالو کرنے کے لیے کمیٹی بٹھانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم کمیٹی کی بات مانو گے کہ قرآن کو مانو گے؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ علی بن ابی طالب مصحف لائے، لا کر رکھ کر کہا اے مصحف انصاف دو۔ لوگوں کو شرم آ گیا، کہا کہ کیسے، کہا کہ وہی تو تم پوچھ رہے ہو، یہ جو کمیٹی بیٹھے گی وہ تو قرآنی کی بات کرے گی نا، غیر اسلامی بات تھوڑی کرے گی۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ کو یہ ماننا نہیں چاہیے تھا، اس لیے ہم آپ سے الگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے علی بن ابی طالب کو کافر کہا۔ جن لوگوں نے اس تحکیم کو، اس مجلس تحکیم کو، اس کمیٹی کو مانا، سب کو ان لوگوں نے کافر کہا، اور یہ لوگ بٹ کے الگ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے ان کی تعداد 10-12 ہزار کی تھی۔ تو یہ معرکت صفین کے بعد سب سے پہلی مرتبہ خوارج کا فرقہ سر اٹھاتا ہے۔ اس نے کیا کہا، اس نے علی بن ابی طالب ان کے ساتھ کے لوگوں کو سب کو کافر کہا۔ بعد میں اس نے کہا جو بھی بڑا گناہ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ بعد میں اس نے فلاں فلاں کیا، اور جتنے بھی اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، یہ پورے اوصاف ان لوگوں پر منطبق ہوتے تھے۔ اس کے بعد دوسری لڑائی ہوئی جس کا نام معرکۃ الجمل، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب کے درمیان فتنے بازوں نے خوب اشتعال دیا، لڑائی کی صورت اختیار ہوئی۔ بعد میں اللہ نے علی بن ابی طالب کو جیت دی۔ علی بن ابی طالب نے مائی عائشہ اور ان کے ساتھ جو بھی صحابہ تھے انہیں پوری عزت کے ساتھ کہا کہ آپ واپس مدینہ چل جائیے، آپ دوبارہ ایسے مسئلے میں سر اندازی نہ کریں، اور مائی عائشہ واپس گئی، اور 20 سال تک انہوں نے یہ آہ میں آہ بھری، اے کاش میں ایسے کام میں نہیں ملجھتی، اے کاش ایسے کام میں نہیں کرتی، وہ کہتی رہی۔ اور تیسری چیز وہ ہے معرکۃ النہراوان۔ یہ لڑائی علی بن ابی طالب نے خوارج کے ساتھ کی۔ کیوں پتا ہے کیوں کی؟ ان لوگوں نے علی بن ابی طالب کو تم خدا ہے کہا، ایک طرف کافر بھی کہا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک الگ جمع بنا لیا، سمجھانے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے عبداللہ بن عباس نے ان کے ساتھ ایک مشہور مناظرہ کیا، اس کی تفصیل میں نے کئی بار بتائی ہے، تو خواہش ہے کہ جو ایڈٹ کرتے ہیں وہ جو مناظرے کی تفصیل میں نے کسی بیان میں بتائی تھی وہ تفصیل ڈال دیں تاکہ لوگ اسے سن لیں۔ اور یہ جو 6000 کی ان کی تعداد تھی، ایک مرتبہ جو بھیانک لڑائی کے اندیشے نظر آئے، علی بن ابی طالب نے اپنا پورا لشکر جمع کر لیا،
ایک نہارون ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ پورے خوارج جمع ہو گئے تھے، ان پر فیصلہ کن حملہ کرنے کا علی بن ابی طالب نے فیصلہ کر لیا، پوری لشکر تیار کر لی اور ان کی تعداد لگ بھگ 10,000 کی تھی۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اے علی، آپ حملہ کرنے سے پہلے ایک موقع مجھے دیجئے، میں ان سے مل بیٹھتا ہوں، ان کے ذہن میں جو اشکالات ہیں اسے میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اشکال ہیں اس کے لیے ان کے پاس خون بہانا کوئی موضوع ہے ہی نہیں، چھوٹا سا مسئلہ ہے، کسی کو کافر کہا، حملہ کر دیا ہے نا، جاہل لوگ ہیں، تو آپ مجھے موقع دیجئے، ان کے ساتھ میں مل بیٹھتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے بہترین ریزلٹس لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ علی بن ابی طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیے۔ تو عبداللہ بن عباس جاتے ہیں، وہ 6,000 لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے جو بڑے امیر ہیں وہ سامنے آ جائیں، ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا عبداللہ بن عباس خود آئے ہیں تو وہ بھی اپنے غرور کو چھوڑ کے اتر آتے ہیں اور گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا معاملہ ہے، تم کیوں علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے ہو؟ یہ خوارج جو تھے یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے۔ پوچھا کہ تم انہیں کیوں کافر کہتے ہو؟ تو کہا کہ ہم کیوں نہ کافر کہیں گے، یہ علی بن ابی طالب نے ان کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو مسائل ہیں اسے نپٹانے کے لیے انہوں نے ان کے طرف سے ایک حکم اور ان کے طرف سے ایک حکم، اسے کیسے مان لیا علی بن ابی طالب، جبکہ مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، یہ لوگ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کی جہالت۔ انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب نے اپنے طرف سے ایک حکم بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے طرف سے ایک حکم آئے گا اس سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے، کیسے حکم یہ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں جبکہ مسائل کا حل صرف اللہ ہی نکال سکتا ہے نا۔ جاہل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ایسی آڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس جاتے ہیں کہ ان کا ذہن آڑا ہے، تو انہوں نے یہ آڑے ذہن کے لیے ایک ایسا ایک جواب دیا۔ اچھا کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ۔ اللہ نے کہا اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ مسئلہ پیش آ جائے تو مسئلہ ٹوٹنے تک چلے جائے تو ٹوٹنے سے پہلے کیا کریں، وہ اہل عورت کے والے ایک آدمی کو بھیجیں اور مرد والے ایک آدمی کو بھیجیں، یہ دو بیٹھ کے مسئلہ نپٹائیں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ طلاق نہ ہو، تاکہ بچھڑ نہ جائیں، اس لیے اللہ نے دونوں طرف سے ایک آدمی بھیجنے کا حکم دیا۔ تو علی بن ابی طالب نے ایسا کیا تو کیا غلطی کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ایک مسئلہ حل، دوسرا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہا کہ علی بن ابی طالب نے موقع جمل کی جب لڑائی ہوئی، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اور دوسرے جو لوگ تھے ان کے ساتھ، ان کے خلاف جب لڑائی ہوئی، لڑائی کو اللہ نے انہیں جیت دی، یہ تو جیت گئے لیکن انہوں نے انہیں غلام نہیں بنایا، جبکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جہاد میں جو لوگ لڑنے کے لیے آتے ہیں وہ اگر قتل سے بچ جائیں تو انہیں غلام بنانا چاہیے۔ تو علی بن ابی طالب نے انہیں غلام کیوں نہیں بنایا؟ یہ ان سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی۔ تو عبداللہ بن عباس نے ان کی پوری باتیں سنی، اس کے بعد کہا کہ اچھا تم چاہتے ہو کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑیں اور دوسرے مسلمانوں کو غلام بنا لیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کو علی بن ابی طالب لونڈی بنا کے اپنے پاس لے جائیں؟ ایسا اگر کریں تو پتا ہے کتنی بڑی نافرمانی ہوگی، ایسا اگر ہو تو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آئے گا۔ تو عبداللہ بن عباس نے انہیں ڈرایا، کہا کہ مسلمان جب لڑتے ہیں تو یہاں پر غلام بنانے کا مسئلہ نہیں آتا، مسلمان لڑتے ہیں اختلاف رائے کی وجہ سے، سوء فہم کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اس میں غلام بنانا یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو غلام نہیں بناتے، خون خرابہ ہوتا ہے، قتل و غارت گیری ہوتی ہے لیکن غلام نہیں بناتے، غلام بنانے کا سسٹم صرف کفار سے لڑائی میں ہے۔ تو یہ بات سمجھائی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد کہا کہ پھر تمہارا تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ٹریٹی لکھی جا رہی تھی، معاہدہ لکھا جا رہا تھا، علی بن ابی طالب نے جب ان کے نام کے سامنے امیر المومنین لکھا تو مخالف لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے، تو علی بن ابی طالب نے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا، جبکہ وہی خلیفہ ہیں، وہی امیر المومنین ہے، انہوں نے اپنے منصب کو خود مٹایا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ انہیں خلافت کی اہمیت نہیں ہے نا، کہیں کی بات کہیں پہنچائی اور اس کے بعد کہا کہ علی بن ابی طالب نے خود اپنی امارت کو چھوڑا ہے، جبکہ ہم اسے کفر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ ایسی بات ہے تو چلو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے حدیبیہ، صلح حدیبیہ پیک کیا اور معاہدہ یہاں پر پہنچا کہ مسلمان ان کے پاس اگر کوئی مکہ سے آ جائے تو واپس کریں گے، تو ظاہری چند شروط پر اتفاق ہوا۔
تو جب اتفاق ہوا تو جب ٹریٹی لکھی گئی تو وہاں پر یہ لکھا گیا محمد بن عبداللہ رسول اللہ، اور مشرکین مکہ، مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو یہ جھگڑنے کی کیا ضرورت، جھگڑتے ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب سے کہا کہ اے علی بتاؤ رسول اللہ ادھر کہاں ہے، آپ اسے مٹا دو. علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں مٹا نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ ادھر کہاں لکھا ہوا ہے، تو علی بن ابی طالب نے بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے مٹایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو منصب ہے رسول اللہ، معاہدے کے لیے، چونکہ لوگ نہیں مانتے، اس کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اس نے اپنی خلافت کا انکار کیا. تو عبداللہ بن عباس نے ان لوگوں کے ساتھ تفصیلی مناظرہ کیا تو ایک بہت بڑی تعداد رجوع کرتی ہے. اس کے باوجود ایک بڑی تعداد رہی جن سے علی بن ابی طالب نے زبردست لڑائی لڑی. کہا جاتا ہے ایک ہی دن 4000 کی ان کی تعداد شہید کر دی گئی، اور علی بن ابی طالب کے صرف 10 سے کم لوگ شہید ہوئے تھے. اتنا غصہ آ گیا تھا علی بن ابی طالب کو کہ 4000 کی تعداد کو انہوں نے خاک و خون میں لوٹا دیا، اور اس کے بعد ایسے دبوچا خوارج کو کہ اس کے بعد کئی سالوں تک انہوں نے سر نہیں اٹھایا. لیکن بعد میں سر اٹھائے، آج بھی سر اٹھا رہے، آج بھی وہ سوچ موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ جب علی بن ابی طالب نے ان لوگوں کو قتل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوارج کے درمیان ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے ہاتھ میں گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا جیسا ہوگا، یہ جس کے ساتھ ہوگا وہ باطل لوگ ہوں گے، اس کے خلاف جو لڑائی لڑیں گے وہ حق پر ہوں گے. علی بن ابی طالب نے اپنے لوگوں کو دوڑایا تو اس آدمی کو پکڑ کر لائے، مردے کی شکل میں تھا اور بالکل وہ نشانی موجود تھی. تو علی بن ابی طالب اور ان کے ساتھ کے لوگ خوش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہمارے ساتھ ہے کہ ہم لوگ حق پر ہیں. تو یہ 3 لڑائیاں تھی. صفین کے بعد خوارج سر اٹھائے، اور خوارج کے لڑائی کے بعد ختم ہو گیا. بعد میں علی بن ابی طالب کو معلوم ہوا کہ سبعین نامی گروپ ہے جو علی بن ابی طالب کو خدا کہتی ہے، علی بن ابی طالب کو اللہ کہتی ہے. علی بن ابی طالب نے بلایا ان لوگوں کو، بلا کر کہا کہ تم لوگ کیا بک رہے ہو. ان لوگوں نے کہا، وہ لوگ 3 ہو گیا، 3 قسمیں بڑھ گئے. ایک گروپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم خدا ہو، اس لیے ہم آپ کو خدا مانتے تھے، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا نہیں تو ہم توبہ کرتے ہیں. یہ لوگ توبہ کر لی، کیونکہ علی بن ابی طالب نے ان لوگوں کو بلا کے سامنے ایک بہت بڑی آگ لگا دی تھی. کہا کہ اگر کوئی اس عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے تو میں جلانے والا ہوں، سیدھے سیدھے اس میں ڈالنے والا ہوں. ایک گروپ اس نے کیا کہا، جلانے والا اللہ ہی ہو سکتا ہے، تو تم اللہ یقین ہو گیا. نعوذ باللہ. علی بن ابی طالب غصہ آیا، علی بن ابی طالب نے ان لوگوں کو کاٹ کاٹ کے اس جو ہے آگ میں ڈالا. بعد میں عبداللہ بن عباس بڑے صحابہ نے کہا کہ انہیں جلانا نہیں چاہیے تھا، لیکن علی بن ابی طالب اس وقت کافی غصے میں تھے. یہ کیسے علم کے سرغنے کو خدا کہا جا رہا ہے، یہ کیسے برداشت ہوگا. تو علی بن ابی طالب نے اپنے پورے غصے کا مظاہرہ کیا، اور ایک شعر میں بھی کہا فَلَمَّا رَأَيْتُ أَمْرًا مُنْكَرًا أَجَّجْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قُنبُرًا. قنبر ان کا خاص غلام تھا، اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک بہت بڑی جماعت کو جلایا. اور ایک تیسری جماعت تھی، اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے، یہ بھی سبعین کی جماعت تھی، اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے ظاہری طور پر ان لوگوں نے علی بن ابی طالب کی بات مان لی. کہا کہ آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن باطنی طور پر انہوں نے اس عقیدے کو نہیں چھوڑا. اور اس جماعت میں عبداللہ بن سبا بھی تھا. اس نے علی بن ابی طالب سے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں پرانے عقیدے کو چھوڑتا ہوں، میں جان چکا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، فلاں فلاں ہیں، میں آپ کو خدا نہیں مانتا. ظاہری طور پر انہوں نے کہا، لیکن باطنی طور پر یہ لوگ نہیں مانے. چھپ چھپ کے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور اپنے عقیدے کو چھپانا، اپنے منہج کو چھپانا اسی زمانے سے انہوں نے سیکھ لیا تھا. اور تقیہ کا ایک نیا کانسیپٹ کہ اپنے ایمان کو چھپائیں، کیونکہ ظالم زیادہ ہیں تو ایمان کو چھپانا ضروری ہے. اس کانسیپٹ کو بھی اسی زمانے میں ایجاد کیا گیا تھا. یہ چھپ چھپ کے انہوں نے اس عقیدے کو اپنے پاس رکھا. انہی کو آگے چل کے شیعہ کہا گیا، یہی شیعہ ہیں. تو یہ معرکۃ صفین کے بعد خوارج اور نہاروان کی لڑائی کے بعد شیعہ منظر عام میں آتے ہیں. تو خوارج شیعہ یہ دونوں عبداللہ بن سبا کے پیداوار ہیں. اب علی بن ابی طالب چلے گئے، اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو بڑا ہی پر امن کا زمانہ. 20 سال تک اتنے ذہین، اتنے ہوشیار، اتنے سمجھدار، اتنے بردبار، اتنے حلیم، اتنے نرم کہ 20 سال میں ایسا امن قائم کیا، اس کے بعد کبھی ایسا امن دیکھنے کو نہیں ملا.
جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے یزید بن معاویہ کو خلیفہ بنایا. لوگوں نے اعتراض کیا, خاص طور پر دو بڑی شخصیتیں, ایک تھے عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی. ان دونوں نے کہا کہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. بعد میں یزید بن معاویہ نے مدینے پر حملہ کیا تو یہ دو شخصیتیں بھاگ کر مکہ پہنچ جاتی ہیں, اور اس کے بعد حسین بن علی کو خط ملنے کی وجہ سے وہ کوفہ چلے جاتے ہیں, اور کوفہ میں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں. اور حسین کی شہادت کے بعد شیعہ کا دوسرا ظہور ہوا. شہادت حسین سے پہلے وہ چھپ چھپائے تھے, اپنا عقیدہ چھپ چھپ کے پھیلاتے تھے, چھپ چھپ کے اسے پروموٹ کرتے تھے, ان کے پروموٹرز تھے. جیسے ہی شہادت حسین ہوئی تو اس کے بعد یہ ڈنکے کی چوٹ میں ان لوگوں نے وہ باتیں کہی جو آج شیعہ حضرات کو ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں. شیعہ کے کئی فرقے ہیں, یاد رکھ لیجئے, شیعہ کے کئی فرقے ہیں. ایک فرقہ ہے جنہیں وہ خود کافر کہتے ہیں, انہیں اسماعیلیہ کہا جاتا ہے. اس میں بہرا آ گیا, دروز آ گئے, آغا خانی آ گئے. یہ سب, یہ دیکھیے فرقے ایسے نہیں کہ ہم بتا رہے ہیں, یہ سب فرقے موجود ہیں, یہ سب فرقے موجود ہیں. اب دوسرا اس میں ایک فرقہ نکلا جنہیں اثنا عشریہ کہا جاتا ہے, امامیہ کہا جاتا ہے, جنہیں ہم لوگ رافضی کہتے ہیں, اصل میں وہ رافضہ ہے. وہ اس میں ایک الگ فرقہ بن گیا. تو انشاءاللہ آئندہ مجلس سے ہم کوشش کریں گے کہ یہ شیعہ جو عقیدہ ہے, شیعہ جو فرقہ ہے, اس کی تاریخ آپ کے سامنے لائیں. ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ, احادیث کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, ان کے عقیدے میں کیا کیا بگاڑ ہیں, ان کی کیا تاریخ ہے, یہ پوری ہم انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سلسلے وار آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو فرقہ وارانہ ذہنیت کا آغاز کیسے ہوا, بعد میں کیسے فرقے ظاہر ہوئے, پوری تفصیل کے ساتھ بات آپ کے سامنے آ گئی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. انشاءاللہ آئندہ مجلس سے ہم یہ شیعہ کی جو تاریخ ہے, یہ تاریخ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں اور یہ ہم باتیں اپنے بچوں کو بھی سنائیں, اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سنائیں, اپنے دوست احباب کو بھی سنائیں. ایک بڑی تعداد میں آپ ادھر حاضری دیں, اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے, ہمارے محنت کو قبول فرمائے. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ. بہترین سوال کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آئندہ مجلس میں آئے گی. پھر آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں چند نقطے بتا دیتا ہوں. خوارج اور شیعہ کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ خوارج علی بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کو کافر کہتے ہیں, باقی صحابہ کو مسلمان مانتے ہیں. شیعہ بالکل برعکس, علی بن ابی طالب اور چند صحابہ کو مسلمان مانتے ہیں, باقی صحابہ کو کافر کہتے ہیں. خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے, دنیا میں کافر ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے شراب پی لی, خوارج کے نظر میں وہ کافر ہے دنیا میں. ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو بڑا گناہ کرنے والا ہے, اسے ہم دنیا میں کافر تو نہیں کہیں گے, البتہ اس کے ایمان میں نقصان تو پیدا ہوا, اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشیت کے تحت ہے. اللہ چاہے تو انہیں معاف کرے یا پھر چاہے تو جہنم میں ڈالے, یہ اللہ کی مرضی ہے. دنیا میں تو وہ مسلمان کہے جائیں گے, لیکن خوارج نے کہا کہ نہیں, بڑا گناہ آدمی جیسے ہی کرتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے, جیسے ہی وہ کافر بن جاتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے, تو اس کا خون حلال ہے. خوارج کا عقیدہ. شیعہ نے یہ بات نہیں کی. شیعہ نے یہ بڑے گناہ والوں کو خوارج نہیں کہا. شیعہ نے کیا کہا, وہ امامت میں اٹک گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے 12 امام ہیں جو ساری دنیا چلاتے ہیں, انہیں علم غیب ہے, وہ سب کچھ جانتے ہیں, ہے نا. 12ویں امام آئیں گے, وہ جب آئیں گے تو حقیقی قرآن لے کر آئیں گے, جو قرآن سنیوں نے اسے رد و بدل کر دیا, پیور فارم میں یہ قرآن لے کر آئیں گے جس میں 17,000 آیتیں ہوں گی, یہ لے کر آئیں گے. تو یہ امامت میں پھنس گئے. خوارج کے پاس امامت کا مسئلہ نہیں, اور خوارج کے پاس خون بہانا ان کے لیے بہت ہی آسان ہے, جسے چاہے قتل کر دیتے ہیں. وضو کسی نے غلطی کی, مار دیا, وضو غلطی کر دی مار دیا, تو ہمارے ایسوس میں کتنے جن بچیں گے, اللہ بچا, ہے نا. یہ تو ایسے بڑے ڈینجر لوگ تھے, ہے نا. اب ایسے ہی لوگ ہیں بھی آج, یاد رکھ لیجیے. اب یہ جو شیعہ ہیں یہ امامت سے نکلے تو پھر یہ لوگ پھنس گئے کہاں,
یہ لوگ پھنس گئے ڈھیر ساری بدعتوں میں، خبر پرستی میں، رسم و رواج میں، تعزیہ میں، اور غلط غلط باتوں میں، نماز بدل ڈالی، اذان بدل ڈالی، حقیقی دین کو بدل دیا۔ خوارج سوچ ہے، آج بھی خوارج سوچ باقی ہے، لیکن ایک فرقے کی شکل میں، بڑی شکل میں موجود نہیں ہے۔ یہ جو عمان کے اندر اباضی ہیں، یہ عقیدے کی باب میں خارجی سوچ رکھتے ہیں۔ عمان کے اندر جو اباضی ہیں وہ خارجی سوچ رکھتے ہیں۔ یہ جو ایران میں ہے، یہ انہیں اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ یہ موٹے موٹے دونوں میں فرق ہے، واللہ عالم۔ عبادیہ ہے نام ان کا، احمد بن عبادہ ایک صاحب تھے، یہ لوگ ان کے فالوورز ہیں، انہیں کو عبادیین کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ سوال کر رہے ہیں کہ جو بہرے ہمارے معاشرے میں اپنی خاص ایک ٹوپی پہنتے ہیں اور ان کے خلیفہ کسی کو مانتے ہیں، تو وہ اپنی اپنی الگ مسجد رکھے ہوئے ہیں، یاد رکھ لیجئے ان کے کفر میں اثنا عشریہ بھی اتفاق کرتے ہیں، امامیہ رافضہ بھی انہیں کافر کہتے ہیں، تو ہم سنیوں تو دور کی بات۔ امام غزالی نے یہاں تک کہہ دیا اگر کسی نے ان کے کفر میں شک کیا، میں اس کے ایمان میں شک کرتا ہوں، اتنی بڑی بات امام غزالی نے کہہ دیا۔ تو یہ بہرا ہو گئے، یہ دروز ہو گئے، آغا خانی ہو گئے، یہ لوگ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اگرچہ کہ انہوں نے مسجد بنائی، اگرچہ کہ ان کے نام عربی میں ہیں، اگرچہ کہ وہ اذان کے نام سے کچھ کر رہے ہیں، نماز کے نام سے کچھ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کا وہ باطل عقیدہ نہیں چھوڑتے۔ ان کے اندر کیا خطرناک خامیاں ہیں، انشاءاللہ جب ہم اسماعیلیہ پر گفتگو کریں گے آپ کے سامنے تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ نہیں، یہ جو احمد بن عبادہ صاحب ہیں جو عمان کے اندر جسے لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے پاس بڑے گناہ کرنے والے کو کافر کہنا، یہ جو خوارج کے جو عقائد ہیں ان کے پاس پائے جاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ احادیث ہو گئی، قرآن کی تفسیر ہو گئی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ سنیوں کو مانتے ہیں۔ حدیث صحیح ضعیف ہے ہمارے اہل علم کے پاس پوچھتے ہیں، آیت کی تفسیر کیا ہے ہمارے اہل علم کے پاس۔ ایک صاحب تھے ہمارے ساتھی، عبادی تھے، سنی ہو گئے، اس کے عمان کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں سنی ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا ہم سے، ہم تو عبادی چیختے رہتے ہیں، سنیوں کے خلاف کہتے رہتے ہیں، جب حدیث صحیح ہے ضعیف ہے تو ہم آتے ہیں لوٹ کے سنی علماء کے پاس، آیت جاننا ہے تو لوٹ کے آتے ہیں سنی علماء کے پاس۔ تو میں نے کہا کہ بھائی سورس ہی آپ وہیں سے لیتے ہو، ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ تو میں اور میرے خاندان والے اس بنیاد کی وجہ سے ہم سنی ہو گئے ہیں، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، مجلس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہ حمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ یہ موہی کا ایپ ہے نا، آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے، اپنے موبائل میں رکھیے، اور جو بھی لوگ اپنے موہی کے تعلق سے اپڈیٹس لینا چاہتے ہیں، اپنا